بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دو صورتیں الاسراء اور الکہف، ایک تسبیح سے شروع ہوتی ہے اور ایک حمد سے شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تسبیح میں بھی حمد کا معنی پایا جاتا ہے اور حمد کے اندر بھی تسبیح کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جب یہ دونوں الگ الگ ہوں تو پھر تسبیح اللہ رب العزت کی پاکی، اس سے جو ناروا تصورات خیالات ہیں اور سب کچھ جو اس کے لائق نہیں ہے، ان سب باتوں کی نفی کر کے مالک کی خوبی بیان کرنا، اور حمد اس کی ربوبیت اور اس کی جو قدرتیں ہیں اور کرشمے ہیں، اور یہ پورا ایک حیرت کدہ ہے جہان جس کے اندر ہم بستے ہیں، اور بار بار اس کے اندر نظر دوڑا کر مومن اس کی بڑائی کو اور اس کی ہیبت کو اپنے دل پہ طاری کر کے جب اس کی خوبی کرتا ہے اور اس کی صفت کرتا ہے تو پھر وہ حمد ہے۔ اور عبادت اور بندگی کے اور خالق کی بڑائی کرنے کے یہ دو مطالب مل کر عبادت کی تشکیل کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ہستی، اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کی بے شمار جہتیں ہیں۔ یہاں اس کی جو جہت بیان ہوئی وہ یہ کہ کیا عجیب ہے اور کتنی بڑی قوت کی مالک وہ ہستی ہے کہ پل جھپکتے میں جس نے اپنے بندے کو بیت اللہ الحرام سے اٹھا کر براق کے ذریعے سے شبینہ زیارت کروائی، وہ دور کہیں شام کا بھی آخری کنارہ بیت المقدس جس میں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر تاکہ وہاں اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کی کوئی خاص زیارت کروائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بیت اللہ الحرام سے بیت اللہ الاقصیٰ تک دو مسجدیں، دو عبادت گاہیں، دو خاص خدائی نبوی تہذیب کے دو مراکز، ان کی ایک نسبت اور ان کا ایک تعلق بنانے کے لیے اور اس امت کو ان دونوں مقامات کی وراثت دینے کے لیے اپنے نبی کو بیک وقت ان دونوں مراکز کے اندر عبادت کروائی۔ اور یہاں سے پھر بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن مجید انسان کو بہت پیچھے لے جا کر روئے زمین کے اوپر خدا کی جو عبادت ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی وابستگی پیدا کرواتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا ہم، کون ہے ہم، یہ ہم کی کو ڈیفائن کرنا، یہ باقاعدہ طور پر عبادت گزاروں کا حصہ بننا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ڈائمنشن ہے عبادت خدا بندی کی، کہ جتنی عبادت ہوئی ہے اس جہان کے اندر اس کو اون کرنا، اس پر راضی ہونا، اس پر خوش ہونا، اور اس سے ایک نسبت پیدا کرنا، اس کو اپنا سمجھنا اور خود اس کے ساتھ ہونا۔ اور کیونکہ نبوتوں کے ساتھ جڑنا اور نبوتوں کے ذریعے سے اس جہان کو جو خیر اور روشنی ملی ہے، کئی سارے حوالوں سے یہاں پر کئی ہوں گے اس کے دعوے دار، اہل کتاب خصوصی طور پر، تو اب ان کی بجائے اپنے آپ کو ان انبیاء کا وارث سمجھنا، اس وجہ سے کہ یہ ایک اور اس کے تسلسل کے معنی کو ماننا منوانا اتنا بڑا مبحث ہے قرآن مجید کا، کہ وہ لوگ جو بار بار یہ اہل کتاب جو اس وقت کے اہل کتاب ہیں، ان لوگوں کے لیے جو گنجائشیں پیدا کرنے والے ہیں کہ ان کا ضلال اور ان کی گمراہی بہت واضح ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ کو جو شریعت دی گئی اور ان کو اس کتاب کے ذریعے سے کیا کہا گیا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا،
کہ دیکھو میرے سوا تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوگا. وکیل ہم نے کہا، ولی اور وکیل یہ دو لفظ پلٹ پلٹ کر قرآن مجید میں آ رہے ہیں ایک بہت بڑا مضمون بیان کرنے کے لیے. وکیل کون ہے، کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں معاملات کو دے دیا جائے، جس کے اپنا معاملہ کسی کے ہاتھ میں دے رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں وکیل. تو کس کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں؟ ایک تو اس معنی میں کہ ہمارا سب کچھ، زندگی، موت، رزق، عزت، سرخروئی، ہمارا جو شکست، فتح، ہر چیز جو ہے وہ ہم اس کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. کوئی یہاں نہیں ہے جس کی طرف کو ہم رخ کریں، جس کی طرف کو ہم امید کریں. تو اللہ کا وکیل ہونا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب کچھ جو تحلیل اور تحریم ہے، فیصلے ہماری زندگی کے، فیصلے ہماری تہذیب کے، فیصلے ہماری معاشرت کے، فیصلے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، پہننے بولنے کے، رہنے سہنے کے، ہمارے جو تعلقات ہیں بندے اور بندے کے درمیان، اس کے فیصلے وہ کرے گا. اس کے فیصلے، وہ بہت بڑا لفظ ہے یہ اللہ. تو یہ تہذیبی وجود اس زمین پر خدا کی وکالت کو مان کے، خدا کے اختیار کو مان کے، تو یہ لب لباب اس کا کر دیا گیا ہے. اور یہ تھا وہ تسلسل جو نوح سے چلا آ رہا ہے. نوح کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے کشتی پر سوار کروایا، ان کی یہ ذریت ہے. ذریت تو حالانکہ باقی سبھی انہی کی ہیں. اور یہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے جو تاریخی حقیقتیں ہیں، ہم نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے شروع ہو کر ملت ابراہیم کا خود روئے زمین پر خدا کی عبادت ہونے اور شرک کی نفی کروانے کا جو ایک تسلسل ہے، یوسف علیہ السلام سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے. اور وہ ایک لمبا بیان اس کے ہو جانے کے بعد اب باقی کا بیان تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے، اس کا خاص ریفرنس موسیٰ علیہ السلام و ما بعد ادوار ہیں تو ان کا آتا ہے. تو اس میں ہم نے جو ان کے لیے طے کر رکھا تھا وہ یہ ہے کہ یہ دو بہت بڑے فساد کریں گے تاریخ کے اندر، بہت بڑا تکبر کریں گے. اور دونوں بار یہ ہوگا کہ ہم ان پر پھر کچھ قوموں کو چڑھا لائیں گے. اس میں اپنے عبادن کہا ہے، مشہور تفسیر کی روح سے یہ پہلا فساد جس کے بعد اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو ان پر چڑھا لایا تو وہ بخت نصر اور بابلی ہیں. یہ مشرک بت پرست سے، اور اس پہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ عبادن لنا، ہمارے بندے. تو یہ کوئی موحدین تو نہیں تھے اور اللہ رب العزت کے اطاعت گزار تو نہیں تھے. تو یہ عبادن کا بعض حدیث کے اندر یاجوج ماجوج کے لیے بھی عبادن کا بولا، تو عباد بمعنی عبید کی تکوینی طور پر ساری مخلوق اللہ کے بندے ہی ہیں. تو وہ تمہارے شہروں میں، گھروں میں گھس آئیں گے اور پھر جو ہے وہ تمہارا سارا جو کر و فر ہے وہ خاک میں ملا دیں گے. البتہ اس کے بعد پھر ہم تم کو پھر ایک موقع دے دیں گے، تمہیں مال اور دولت اور بیٹے اور سب کچھ پھر نواز دیں گے اور تمہاری خوب پھر تفریح کروا دیں گے. ایک موقع پھر دیں گے کہ اگر تم نیکی کر لو تو تمہارے لیے ہوگی، اور اگر تم نے برائی کی تو پھر اس کی پاداش بھی تم پر ہوگی. تو پھر جب دوسرا وعدہ آیا اور تم نے وہی حرکتیں کیں تو پھر تمہارے چہروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور مسجد کے اندر تک جا گھسنے کے لیے اور تمہاری بڑائی کے سارے نشانات مٹا دینے کے لیے، اینٹ سی اینٹ بجا دینے کے لیے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. یہ دوسری قوم جو ہے اس کو، اور یہ قوم تھی جو رومن سے انہوں نے ان کا بالکل وجود ہی ختم کر دیا. اور یہ وہ وقت ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متصل بعد، اور یہ فساد ان کا بھی وہی ہے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم اور فساد کی انتہا کی. تو
اس کے بعد پھر قرآن مجید کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب یہ قرآن مجید ہے، یہ ہدایت کرتا ہے اس سے بھی ایک زیادہ طاقتور راستے کی، زیادہ زبردست، زیادہ پختہ راستے کی. یہ جو اقوم، اس میں تفضیل ہے، کسی اور شے سے زیادہ قوی تر، زیادہ پختہ. تو وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور شریعت دی گئی، اور اس کی روح سے زمین پر خدا کا نام لیا جاتا رہا، اور صدیوں تک باقی تمام جہان سے الگ ایک زندگی روئے زمین پر خدا پرستی کی اجتماعی سطح پر، تہذیبی معاشرتی سطح پر وہ کروائی گئی. تو یہ قرآن انشاءاللہ اس سے کہیں بڑھ کر ایک اعلیٰ تہذیب کو کھڑی کرنے والا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارتیں دیتا ہے اجر کبیر کی، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ایک دردناک عذاب کی. انسان نادانی سے اپنے لیے بد دعائیں بھی کرنے لگتا ہے، جس طرح کہ اپنے لیے خیر کی دعائیں کرتا ہے. یہ بالعموم لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر لیتا ہے. کوئی پریشانی ہو تو برا مانگ بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان کان انسان عجولا، انسان جلد باز ہے. خدا کی قدرتیں، کرشمے، مسلسل قرآن مجید کا موضوع عبادت کرنے کے لیے ایک بہت زبردست دعوت، خدا کو پہچاننے کے لیے ایک بہت زبردست ایک صورت، رات اور دن، ان کو ہم نے نشانیاں بنایا. رات کی نشانی کو ہم نے تاریک کر دیا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن تابناک کر دیا، اس لیے کہ تم ہمارے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ رات اور دن کے اس فرق سے تم سالوں کا اور مہینوں کا حساب کرو، اور اپنی جنتریاں اور اپنی تقویمات بناؤ. ہر شے کی تفصیل ہم نے کر دی. اور یہ جو انسان ہے، اس کی جو قسمت ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھی ہے، اور پھر جب قیامت ہوگی تو اس کا اعمال نامہ ہم نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیں گے. پڑھ لے اپنا اعمال نامہ جو تو نے خود لکھوایا، اور آج اپنے اوپر تو خود حساب کرنے والا ہوگا، اپنا فوجدار تو خود ہوگا، اور وہ بہت کافی ہے تیرا اپنا حساب کرنا. دیکھو، جس بندے نے ہدایت اختیار کر لی، یہ وہ موقع ہے بالکل تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے بتانا ان لوگوں کو مسلسل 13 سال تک رہا. اب یہ موقع ہے، یہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء اتری ہے جب تقریباً یہ عرصہ ختم ہونے کو ہے. تو ابھی بھی دیکھ لو، جو بندہ ہدایت پالے تو وہ اپنی جان کے لیے، اور جو بندہ گمراہ ہی رہنا چاہے تو وہ اپنی بربادی کو. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. خدا وہ ہستی ہے کہ اس کے آگے اپنے ہی اعمال لے کر پیش ہونا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اور یہ اتنا مختلف ہے اس جہان سے، یہاں کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا ہی لیتا ہے. لیکن وہ سچا جہان ہے جس میں لا محالہ خدا کی عبادت کی جواب دہی ہر بندہ خود کرے. اور دیکھو، ہم کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایک رسول نہ بھیج لیں. اور ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرما لیں تو پھر ہم اس میں جو دولت مند ہوتے ہیں نا، جو آسائش والے طبقے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم بدکاریاں کرنے دیتے ہیں. بہت بڑا ایک الارمنگ پوائنٹ ہے قرآن مجید کا. جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس کے جو آسائش والے طبقے ہیں ان کو پھر خوب بدکاریاں کرنے دیتے ہیں. تب ہماری بات ان پر سچ آ جاتی ہے، اور پھر ایسی ان کی تباہی کرتے ہیں کہ جیسی کوئی تباہی ہو نہ سکتی ہو. اور دیکھ لو، نوح کے بعد ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کیں،
اور بڑا کافی ہے تیرے رب کے لیے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھے۔ جو شخص اسی جلدی کے لیے چلا گیا، اسی جہان میں سب کچھ لے لینے کے لیے چلا گیا کہ مجھے تو جو چاہیے اسی جہان کے اندر چاہیے، بہت اس کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے یہ دنیا۔ انبیاء کے نظر سے دیکھا تو ایک نگاہ غلط انداز کے بھی قابل نہ تھی، اور وہ کہتا ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، خدایا زندگی تو بس وہ ابدی اخروی جو فی الواقع اگر تو کسی کو دے تو تیری رضامندی ہی کی دلیل ہوگی، اور اگر تو کسی کو پکڑے تو وہ تیری حقیقی خفگی ناراضی ہی کی دلیل ہو۔ تو مجھے تو آخرت، لیکن یہ کہ کچھ جو ہے ایسے اتنا بڑا لگتا ہے ان کو یہ جہان جو پلک جھپکنے میں ختم ہو جانا، تو جس کو اسی پہ مرنا ہے اور اسی پہ ریچھنا ہے تو ہم پھر دے بھی دیتے ہیں اس کو، البتہ وہ بھی جس کو ہم چاہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جہنم کر دیتے ہیں جس کے اندر وہ مذمت شدہ اور ذلیل ہو کر داخل ہونے والا ہے۔ ہاں، جو چاہے کہ مجھ کو تو آخرت ہی لینی ہے، جو یہ فیصلہ کر لے، اور پھر جیسی اس کے لیے کوئی سعی ہوتی ہے ویسی سعی کرنے لگے، اس شرط کے ساتھ کہ ہو وہ مومن، کیونکہ آخرت کی سے اور دنیا کو بھی چھوڑا کر خدا کو پانے کے لیے بڑی جماعتیں، بڑے گروہ اس جہان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، آخرت نہیں وہ دینے والا، وہ مومن ہو بشرطے کہ وہ مومن۔ تو ان لوگوں کی سعی بے حد و حساب قدر پانے والی ہے رب العزت کے ہاں۔ اب دیکھ لو ان کو بھی ہم دیے جاتے ہیں جو دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں، دے نہیں رہا، سبحان اللہ، جو دنیا پر ہی مرتے ہیں ان کو بھی ہم دیے جاتے ہیں، اور جو آخرت کی دوڑ میں ان کو بھی ہم دیے جاتے ہیں، اور خدا کے جو عطا ہے اس کو کون سی کوئی قید ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لو کہ کس طریقے سے ہم نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ یہ دنیا، اس کا دیکھیں جناب، اس کی وہ بستی جو بالکل کنڈم، اور اس کی وہ بستی ماشاء اللہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ دنیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اتنا مختلف، کوئی کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی، پتہ نہیں کتنا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس اس ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنا جو یہ تفاوت ہے، فرق ہے، دیکھو یہ اس جہان میں تم نے دیکھا کتنا فرق ہے ہماری دین میں۔ اب یہ یقین رکھو کہ آخرت میں جو درجے ہیں نا، کوئی کہیں تو کوئی کہیں، جو مستقل جو الاٹمنٹ ہوئی اس کے درجات کا فرق اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ صحیح دوڑ لگانی ہے، اور کچھ اپنا گریڈ اچھا کرنا ہے، اور کچھ اپنے اعلیٰ محلوں کے اندر جو ہے وہ اپنے رہائش کرنی ہے۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی گھوڑا بھی ہے، ابھی میدان بھی ہے، تو یہ کر لو، اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بنا بیٹھنا، جس کے بعد تم بیٹھو گے مذموم ہو کر اور مخذول ہو کر۔ مخذول کا مطلب کہ پھر جس کے بعد کوئی خدا کی مدد اور توفیق آدمی کو نہیں ملتی، کیونکہ اس نے خدا کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مان رکھا ہے۔ اور خدا نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ اس تہذیب کا اور اس معاشرت کا اور بستیوں کے اس نقشے کا اب کچھ حال بیان کیا جاتا ہے، اور اس انسان کا جو خدا کا مطلوب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسری یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو یہ خاندان اور خاندان کے اندر والدین جو بڑے ہیں ان کی مہربانی اور ان کی تعظیم کو تسلیم کرنا۔ یوں کہ اگر تیری زندگی میں ان میں سے وہ دونوں، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اب سب کچھ وہ تم ہو، یہ سب گھر بار اب تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ تو بیٹھے بیچارے
اپنے بڑھاپے کے دن گزار رہے ہیں۔ ہاں، اس حال میں پہنچ لینے کے بعد یوں ہو کہ تمہاری ان کے سامنے جو نیچا پڑنا ہے وہ اس قدر ہو کہ تم کبھی ان کے لیے اف بھی مت بولو، اور ان کو کبھی اونچی آواز سے بھی مت کچھ کہو، اور ان کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعظیم کے اور احترام کے کلمات اور رویے ہیں وہ اختیار کرو، اور جو اپنا کندھا ہے وہ ان کے آگے بالکل بچھا کر رکھو، ان کے ساتھ محبت کی تعبیر کے طور پر، اور یہ دعائیں کرو کہ خدایا ان پر مہربانی فرما، جیسے مجھ پر انہوں نے، جب میں بچہ تھا مجھ پر انہوں نے مہربانی کی تھی۔ خدا بہت واقف ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو اصل تمہارا رویہ ہے، جو اصل تمہارا مقصود ہے، وہ اس کو لازماً پتہ چل جاتا ہے۔ اگر تم نیکوکار ہو تو دیکھنا وہ جو اس کے لیے پلٹ کر اس کی عبادت کی طرف واپس مڑتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور اب جو تیسرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دو، ان پر خرچ کرو اور ان کو نوازو، اور پھر اس کے بعد جو مسکین ہے اور جو کوئی راہگیر ہے، اور دیکھنا اپنے مال کو اڑانے مت لگ جانا، تبذیر اور فضول خرچی مت کرنا، اس لیے کہ مال کو اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ تمہارے بس میں نہ ہو ان کے کام آنا اور ان کو دینا اور ان پر خرچہ کرنا، اس وجہ سے کہ تمہیں یہ کہیں امید لگی ہے کہ میرا ابھی ہاتھ نہیں کھلا تو کل کو ہاتھ کھلا ہوگا، تو بھی ان کو جو بہت ہی اچھی کوئی بات ہے بھلے کی وہ کہہ کے ان کو رخصت کرنا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ مالی طور پر غریبوں کے کام آئیں، اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں، اور اگر نہیں ہو تو جو زبان کے ساتھ ان کی تعظیم اور احترام ہو۔ اپنا ہاتھ ہمیشہ ہی باندھ کر مت رکھنا کہ کچھ اتنا بخیل ہو جاؤ کہ کچھ خرچ ہی نہ کرو، اور نہ ہی پورا ہاتھ کھول لو کہ سارا کچھ ایک ہی دن میں چلا جائے، اور پھر اس کے بعد تم ملامت زدہ ہو کر اور حسرتوں کے اندر بیٹھ رہو۔ رزق دراصل تمہارے رب کا اختیار ہے، کسی کو کھلا دیتا ہے، کسی کو حساب کا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو اس سے اگلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، اس وجہ سے کہ تم کو غربت کا اور افلاس کا ڈر ہے۔ دیکھو، ان کو رزق ہم دیتے ہیں اور خود تم کو بھی رزق ہم دیا کرتے ہیں، یعنی کہ میں تو کھا لوں، یہ ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو سب کو رزق ہم دیتے ہیں، اور ان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کسی زمانے میں وہ جو اہل کفر کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کرتے تھے، وہی رزق کی کمی کی باعث یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اس دور میں ایبارشن کے رائٹس دینے کی، جو اس وقت کہیں فیمنزم کے نام سے کہیں اور سے وہ چل رہی ہے۔ وہ بھی شرک اور یہ بھی شرک، وہ بھی کفر اور یہ بھی کفر، وہ بھی خدا کو نہ پہچاننا اور یہ بھی، وہ بھی خدا کو رازق نہ ماننا اور یہ بھی۔ اور جو اس سے اگلا سبق ہے، جو موٹے موٹے جو خد و خال ہیں اس تہذیب کے، جو قرآن کھڑی کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ زنا کے جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں سے دور رہنا۔ یہ بے حیائی ہے اور بہت برے جو انجام ہیں ان کے لیے راستے ہموار کرنے والی چیز ہے۔ اور دیکھنا کسی کی جان مت لینا، یہ کہ ہر جان کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ایک حرمت حاصل ہے، سوائے یہ کہ وہ قتل اس کا حق کے ساتھ ہو، جیسے کسی نے قتل کیا ہے وغیرہ، اور جو مظلوم قتل ہو جائے تو پھر اس کے ورثاء کے لیے ہم نے ایک اختیار رکھا ہے، ایک سلطان رکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنا بدلہ لینے میں جو جان لینے کا حق ہے
اس میں حد سے نہ گزرے، کیونکہ اس کی نصرت خدا نے کر رکھی ہوئی ہے۔ اور جو اگلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جتنے نادار طبقے ہیں جن کا سب سے بڑا عنوان ایک یتیم ہو سکتا ہے، بچہ ہے، مال اس کا ہے، جائیداد اس کی ہے، اختیار اس کا نہیں ہے، اور بیچارے کو علم بھی نہیں ہے، جو مرضی اس کے ساتھ کر لیا جائے، یہاں ہے خدا خوفی اور یہاں ہے جواب دہی کا ایک بہت بڑا معنی۔ تو یتیم کے مال کے پاس بھی مت جانا، سوائے کسی ایسے طریقے سے جو نہایت عمدہ اور قابل قبول ہے، تا وقت کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ لے۔ اور جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو عہد ہوتے ہیں اور پیمان ہوتے ہیں ان کے اوپر پورا اترو۔ سبحان اللہ، یہ جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کون سا معاشرہ ہے جو ان سے خالی نہ ہو؟ ہر کمٹمنٹ میں پورا اترنے کو عبادت کا ایک باقاعدہ عمل بنا دیا گیا ہے ہمارے دین میں۔ روز صبح سے لے کر شام تک آپ کمٹمنٹس پہ رہتے ہیں، اور ہمارے دین کے اندر اس کو عبادت بنایا ہوا ہے، کیونکہ جو عہد ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ اس کے بارے میں جواب دہی ہے اللہ کے ہاں۔ اور ناپ تول کے اندر پورا اترنا، اور جو صحیح کوئی گز ہے اس کے ساتھ، اور صحیح کوئی جو ترازو ہے ان کے ساتھ تولنا۔ کہتے ہیں کہ یہ مادی معنی میں بھی ہے، یہ جو لین دین کے اندر، اور یہ معنوی طور پر بھی ہے۔ کیسے معنوی طور پر؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ جو اپنی بیٹی کے لیے جو آپ چاہ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، وہ اپنی بہو کو دینے کے لیے آپ تیار نہ ہوں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، جو کچھ صحیح پیمانہ ہے اس کے ساتھ ماپ تول کرو نا، اس کے ساتھ کرو۔ جو اپنا بیٹا ہے، جو پھر وہ جو آپ کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ ساس بہو کے مسئلے، ساس تھی تو کوئی اور پیمانے تھے، ساس ہو گئی ہے تو کوئی اور پیمانے ہیں، بہو تھی تو کوئی اور پیمانے تھے، یہ پڑوس کے ساتھ مسئلے ہیں، یہ دیورانی کے، یہ جٹھانی کے، ہر گھر کے اندر صبح سے لے کر شام تک کے مسائل ہیں، جس کو عبادت اور جواب دہی اور خدا کے آگے جو ہے وہ معاملات پیش ہونے کے احساس سے ٹھیک کرنا، یہ بہت بڑا ہے۔ صرف یہ اس ایک شے کو اگر سمجھ لے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ حق پر اور قسط کے اوپر قائم ہو جائے۔ تو یہ جو ہے بہت بہتر ہے، وہ احسن و تأویلا، اور بلحاظ انجام بہت اعلیٰ بات ہے جو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ اور دیکھنا کہ جس شے کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلے جانا، اس لیے کہ سننا بھی، دیکھنا بھی اور سوچنا بھی، یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں جواب دہی ہونے والی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ یہ تو میری دنیا داری ہے، یہاں تو میں کوئی شے دنیا داری نہیں ہے، ان ساری چیزوں کے لیے خدا کے آگے تمہارا جواب دہ ہونا ہے۔ اور دیکھنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین کے اندر اترا کر کبھی مت چلنا۔ سبحان اللہ، یہ کبھی دیکھا ہے دولت مند کو کہ چال میں خود بخود ایک چیز آ جاتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی افسری آئی تو خود بخود ایک، سبحان اللہ، یہ وہ دین ہے چال تک کو درست کرتا ہے۔ چال بھائی انسان کی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، دیکھنا خدا کی زمین میں اترا کر اور تکبر سے ڈھینگ مار کر نہ چلنا۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تو کو ایسی شے نہیں ہے کہ اپنی ایڑی سے کچھ زمین میں کوئی تو نقب کر دے گا، زمین کو پھاڑ دے گا، اور نہ تو کوئی ایسا ہے کہ پہاڑوں تک جو ہے تو اونچا کر لے گا اور پہاڑوں کو مات دے دے گا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ان افعال اور ان رویوں کی جو برائی ہے اور ان کی جو برے پہلو ہیں، وہ سب کے سب تیرے رب کو ناپسند ہیں۔ تو خدا کے پسندیدہ رویے اس جہان کے اندر، اور یہ جو اتنے سارے اسباق دیے ہیں، کہا کہ یہ ہے وہ حکمت اور دانائی جو ہم نے وحی کی ہے اے نبی تیری طرف۔ سبحان اللہ۔
اور دیکھنا خدا کے ساتھ ان کا سارے احکام کا ایک بڑا حکم جہاں سے یہ سارے پوٹے، اور جس پر آ کر انشاءاللہ ان سارے احکام پر چلنے کا ثواب ملنے والا ہے، وہ ایک بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود الہ لائق پرستش ہستی نہ ٹھہرا بیٹھنا، تو پھر تو جہنم میں پھینکا جائے گا ملامت زدہ ہو کر اور ذلیل اور خوار ہو کر۔ اچھا، تو ایک بات بتاؤ کہ خدا تم کو تو دیا کرے بیٹے، جو بھی اپنے آپ کو خوش قسمت مانے، کیوں جی مجھے بیٹے ملے ہیں۔ عرب تھے، لڑنے والی قوم تھی اور تکبر آتا تھا ان میں، وہ ظاہر ہے وہ بیٹوں کے دم سے، تو وہ تو خدا سے تم ہے تو خدا دیتا چلا جائے بیٹے تو خوش ہونے کے لیے، اور خود جو ہے تم اس کے لیے تجویز کرو بیٹیاں، جو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے خدا کی۔ تم بہت بڑی جرت کی بات اپنے پروردگار کے بارے میں کرتے ہو۔ اور یہ رہا قرآن، اس کے اندر ہم نے پھیر کر اعلیٰ باتیں دہرا کر اعلیٰ باتیں اور سمجھ کی باتیں لوگوں کے لیے کی ہیں، تاکہ ان کو اس سے ایک سبق مل جائے اور اپنے زندگی کے لیے کام کی بات ان کو اس سے حاصل ہو جائے۔ مگر ہوا کیا ہے کہ جتنا یہ قرآن مجید نے ان کو یہ دانائی، یہ حکمت، یہ عقل کی باتیں بتائیں، اتنا ہی یہ اس سے اور بھاگتے رہے۔ اور وہ جو اصل جھگڑا ہے اس رسالت کا اپنے مخاطب ان لوگوں کے ساتھ توحید کا اور خدا کے علاوہ کسی ہستی کو معبود نہ ماننے کا، تو ان سے کہو کہ اگر کہیں اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتے تو ضرور بضرور وہ عرش والے کے لیے جو ہے کو پر حاوی ہونے کے لیے بھاگتے۔ اس کی ایک تفسیر، یا پھر یہ ہے کہ وہ بھی خدا ہی کو راضی کرنے کے لیے بھاگتے۔ پاک ہے اور بلند ہے وہ ان تمام بیہودہ باتوں سے یہ آج تک خدا کے متعلق کرتے آئے ہیں۔ وہ تو وہ ہستی ہے کہ ساتوں آسمان اس کی تسبیح ہی کیے چلے جاتے ہیں، اور ان کے جو باشندے ہیں، آسمانوں کے جو باشندے ہیں، ہمارے خیال میں تو آسمان بالکل ایک ہو کا عالم ہے، نہیں، آسمان لبریز ہے خدا کی تسبیحات کرنے والے باشندوں سے، اور کوئی شے نہیں ہے زمین آسمان کی مگر وہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ ہی کیے جاتی ہے، مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن جو ہے سبحان اللہ اتار تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی دیا، پہنچا بھی دیا ہے۔ البتہ ایک شے ہے، وہ اس کا بارے میں تم کو ہی سوچنا اور پریشان ہونا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس دل کے اور قرآن مجید کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، ایک پردہ ہے آدمی کے تکبر کا، آدمی کے گناہوں کا، آدمی کی غفلت کا۔ وہ قرآن مجید جیسی نہایت خوبصورت چیز جو رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے خدا پرستوں کے، وہ جل تھل ہو جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں وہ خدا کی عظمت کے گنگانے میں۔ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے ان پر، ان کے دلوں کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پردہ ہے قرآن مجید، اس سے گزر کر اس دل کو ٹچ ہی نہیں کرتا، اس دل تک جاتا ہی نہیں ہے۔ تو بھی کیا ہے، اتر بھی آیا ہے، پڑھ بھی دیا گیا ہے، پہنچا بھی دیا گیا ہے۔ تو وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت کو جو لوگ نہیں مانتے ان کے درمیان ایک حجاب ہے، باقاعدہ مستور پردہ ڈال رکھا گیا ہے۔ اور وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے ہیں ہم نے، اس سے کہ یہ قرآن مجید کی سمجھ حاصل کریں، قرآن مجید کو اپنے دل کے اندر راستہ دیں، اور ان کے کانوں کے اندر ایک بوجھ ہم نے ڈال دیا ہے۔ اور جب قرآن مجید میں تو صرف اسی خدا کا ذکر کرتا ہے، اور کون ہے، تو اسی خدا کا یہ ذکر ہوتا ہے، تو ان کو وہ ساری ہستیاں وہاں روپوش ہوتی ہیں،
وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ وہاں پر کالعدم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس سے الٹے پاؤں بھاگتے ہیں اور اس کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی حالت ہوتی ہے اور جیسا جیسا ان کا دل جو ہے وہ اس سے جاتا ہے، اور آپس میں جو اس وقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی جادو اس پر ہوا ہے، اور طرح طرح کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب دینا شروع ہوتے ہیں۔ پھر آخرت کا جو ایک بہت بڑا بیان ہے، اور یہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ سارا کچھ اپنی ساری حقیقت کھو دیتا ہے، وہ حکمت اور دانائی کے سارے سبق اپنی قیمت کھو دیتے ہیں اگر ایک آخرت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ آخرت کو مان کر دینے پر آمادہ نہیں ہیں، اور یہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی جب ہم ہڈیاں ہو جائیں اور بالکل وہ سیدھا ہو چکے ہوں تو کیا پھر بالکل نئی تخلیق کے ساتھ ہم اٹھ کھڑے ہوں گے؟ اچھا نبی ان کو کہو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہے کی چیزیں ہو جاؤ، یا اس سے بھی کہیں سخت تمہیں تمہارا کوئی خیال ہو جاؤ، تو بھی خدا کے لیے کیا مشکل ہے۔ تب یہ جو ہے وہ سر اٹھا کر کہیں گے کہ اچھا یہ کب ہونے والا ہے؟ کہہ دو کہ ہو سکتا ہے بہت ہی قریب ہو جائے۔ وہ دن کہ جب وہ تم کو بلائے گا ایک آواز، قبروں میں پڑی ہوئی یہ ایک منظر ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، سارا جہان قبروں کے اندر پڑا ہوا ہے، ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ وسل بجتی ہے، ایک منادی، ایک صدا ہوتی، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فتستجیبون بحمدہ، تم سب خدا کی حمد کرتے ہوئے، یہاں سارے معبود کے سارے دھرتیاں، وطن، بڑائیاں، عظمتیں، کر و فر سب خاک میں مل چکے، فتستجیبون بحمدہ، قبروں سے نکلو گے تو صرف اس کی حمد کرتے ہوئے اور اس کی تعظیم بولتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہاں جب تم اٹھو گے تمہیں لگے گا تم تو کچھ رہے ہی نہ ہو، اس دنیا جو کل کائنات تھی اس کی یہ کوئی شے تھی ہی نہیں اس کے لیے۔ تو اے میرے بندو، ان سے کہہ دو اے میرے بندو بات کرو تو وہ جو سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت ہو۔ یہ اسباق جو ہیں وہ حکمت اور دانائی کے سورۃ الاسراء میں ایک خوبصورت ترین تہذیب کے وہ چل رہے ہیں، زبان کے اوپر بھی اعلیٰ ترین الفاظ اور تعبیرات ہوں، اور اس وجہ سے کہ یہ جو خاص زبان ہے یہ وہ شے ہے جس کے ذریعے سے شیطان ان کے آپس کی بہت ساری عداوتیں، دشمنیاں اور کینے پیدا کرواتا ہے، اس وجہ سے کہ شیطان تو ہے ہی انسان کا دشمن، اور تمہارے تمام اعمال سے واقف تمہارا رب ہے، تو اس وجہ سے تمہارا ظاہر باطن اس کا اجلا ہونا نہ ہونا وہ لازماً اس کے سامنے رہنے والا ہے، تو اس وجہ سے وہ چاہے تو تم کو بخش دے اور تم کو معاف کر دے اور تم پر رحمت فرما دے، چاہے تو تم کو عذاب دے دے، اور اے نبی تیری بھی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تو ان کے اوپر وکیل ہو۔ ہم نے یہ اپنے بندوں کو ایک کو نبیوں کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، داؤد کو ہم نے زبور دی، اور یہ جو ہے نا کوئی بڑی بزرگ ہستیاں جن کو کسی وقت لوگ جو ہیں کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بتا دو کہ جن کو تم نے کچھ شے سمجھ لیا ہے اس کے ماں سوا، تو وہ کوئی اختیار اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کرنے کا یا آتے ہوئے نقصان کو اپنے سے ہٹا دینے کا نہیں رکھتے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو لگے ہوتے ہیں صبح و شام، یہ جو ان کو تم سمجھ اولیاء اور بہت سارے مشرکین کی جو ممدوح ہستیاں تھیں جن کو وہ خدائی کے رتبے پر بٹھا دیتے تھے، وہ انیشیلی کسی نہ کسی جگہ پہ وہ واقعتاً خدا پرست ہستیاں ہی ہوتی تھیں،
اور ان کے بارے میں غلو کرتے 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 ان کو خدائی کے منصب پر بٹھا رکھے. تو ان کا بڑا ہونا اور ان کا صالح ہونا اور ان کا اولیاء ہونا خدا کا تمام اس بات سے وابستہ تھا کہ یہ ہمیشہ ہر دم خدا کی طرف کو رخ کرتے تھے اور اس سے سب کچھ لیتے اور مانگتے تھے. اور اس کے ہاں وسیلہ کا مطلب قربت، خدا کی قربت پانے کے لیے وہ دوڑ لگا رکھی ہوئی تھی انہوں نے. اور وہ ان کو یہ تھا کہ کون سب سے زیادہ خدا کی قربت پاتا ہے. ایہم اقرب ویرجون رحمت، ہر دم کوئی ان کی آس ہوتی تھی تو خدا کی رحمت سے، اور خوف ہوتا تھا تو خدا کے عذاب سے. اور خدا کا عذاب تو بالفعل کان محذورا ہے ہی ڈرنے کا، خدا کا عذاب ہے ہی ڈرنے کا. اور یہ کوئی بستی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے قیامت سے پہلے ہم، مگر یا تو وہ ہلاکت سے گزرے گی یا پھر ایک بڑے عذاب سے گزرے گی. اور یہاں پر ایک اپنی جو سنتیں ہیں ان میں سے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ یہ جو بار بار معجزے مانگ رہے ہیں نبی کے ذریعے سے، اور ان کا خیال یہ ہے نبی تو ہے ہی استغفر اللہ، ان کو معاذ اللہ کوئی خرق عادت دکھانے کے لیے، وہ جو خدا کے آگے جھکنا، خدا سے ڈرنا، اپنی زندگی کو بالکل بدل لینا، وہ سارے مباحث بالکل رکھو ایک طرف، اور ہم کو تو روز نے استغفر اللہ تماشے دکھاؤ. تو معجزے کو یہ تماشے، تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو خرق عادت واقعات کسی وقت انبیاء کے ذریعے سے ہم دکھا دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ہم نہیں دکھا رہے بہت زیادہ، یہ ان کی جتنے وہ مانگ رہے ہیں اتنے نہیں دکھا رہے. تو اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلوں نے ان کو جھٹلایا ہی ہے. یعنی جب بھی معجزے آئے تو ایسا ہوا نہیں ہے کہ معجزے آئے اور سب لوگوں نے آمنا وصدقنا کہا. بھی معجزے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے، معجزوں کے بعد بھی یہ پاپی جو ہے اندر کا یہ نہیں جھکا. اور جب یہ نہیں جھکا تو کہنے کے لیے ہزاروں باتیں اس کے پاس پھر بھی تھی. تو معجزے آ جانے یہ ایک بہت بڑی بات ہے آج جتنے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ بہرحال ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزے نہیں دیکھے. تو یہ لگتا یوں ہے کہ معجزے اگر کہیں آ جائیں پھر تو کوئی منکر نہ ہو. نہیں بھائی نہیں، الا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. ایسا نہیں ہوتا رہا، اب نہیں دے رہے یہ معجزے ان کی فرمائشوں کے مطابق. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلوں نے معجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی نہیں مانا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، سمود کو ہم نے بالکل سامنے روشن بین ایک اونٹنی جو ہے پورا بالکل معجزہ وہ دکھائی، تو انہوں نے ظلم ہی کیا اس کے ساتھ. اور اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ ایسے خرق عادت واقعات تو ہم لے کر جب آتے ہیں تو دراصل وہ بالکل حجت تمام کر دینے کے لیے آتے ہیں. وہ جو مضامین ہیں نا، بنیادی جو مضامین ہیں، وہ تو مطلب ہے اس کو تو بہت کھول کر بیان کرتے ہیں، اور وہ تو بنیاد ہوتی ہے. تو معجزے تو محض جو ہیں وہ آخری حجت تمام کرنے کے لیے ہم دے دیا کرتے ہیں. یہاں ایک بہت بڑا مبحث ہے، یہاں پر ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. وہ ہے کہ ہمارے جو اشاعرہ حضرات ہیں وہ نبوت کے لیے جو ہے وہ جو واحد یا بڑی دلیل جو ہے وہ معجزے ہی کو کرتے ہیں، جبکہ ہمارے جو دوسرے اہل سنت طبقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ خرق عادت واقعات جو ہیں یہ نبوت کی اصل نہیں ہے، بلکہ نبوت کی اصل جو ہے وہ نبوت کا وہ مضمون ہے جس کو دیکھتے، اور نبی کی وہ حالت اور سیرت ہے کہ جس کو دیکھتے ہی ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ آخری درجے کا سچ ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ نبی پر ایمان لے آتے ہیں. اور بے شمار جو ایمان لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایسے کسی معجزے وغیرہ کو دیکھے بغیر لائے ہیں، اللہ یہ کہ قرآن مجید کو ایک خاص معنی میں آپ وہ معجزہ کر لیں. جو بار بار ان کو پڑھا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو معجزہ نہیں ہے، تو معجزہ لے کر آؤ. اس معجزے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ آدم اور ابلیس کا قصہ ایک دوبارہ یہاں پر
سنایا جاتا ہے، اور اس کا وہ جو ہے نا اس کا دھمکی لگانا اور ایک بڑائی کرنا خدا کے آگے کہ میں کر کے رہوں گا اس انسان کے ساتھ ایک کھلواڑ، یہ تہذیبوں کا فساد کیونکہ ہے ہی سارے کا سارا اس ایک کہانی کے نتیجے میں، تو اس وجہ سے پھر دوبارہ یہاں پر وہ کیا جا رہا ہے۔ اور شیطان کا بہت جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ منہ پر ہاتھ پھیر کے جیسے بندہ تکبر سے کہتا ہے کر کے رہوں گا، تو خدا نے بھی کہا کہ جا کر لے، زور لگا لے یہاں پر، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور اللہ اپنے گھوڑ سواروں کو بھی لے آ، اپنے پیادوں کو بھی لے آ، اور ہو جا شریک میرے ساتھ ان کے اموال کے اندر بھی، ان کی اولادوں کے اندر بھی وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نا ایک جسے اصل کیا ہے، اپنے بندوں کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ اس درجے کے اندر اللہ رب العزت کے لیے یہ شے اہم ہے۔ اللہ رب العزت کو اس درجے میں وہ لیتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر کسی نے جسے کہتے ہیں کہ تڑی لگا کے گیا ہے کوئی خدا کو، تو یہ ہے میرا خدا کی عبادت کرنا۔ تو اس کی جو ایک جہت ہے نا کہ میری شیطان کو میری نہ ہے، اور خدا کی ساتھ وفاداری جو ہے اس کی جو ایک بہت بڑی جہت ہے کہ خدا کے ساتھ جو دشمنیاں اور عداوتیں اور شرک ہوتے ہیں اس جہان کے اندر، ان سے میری بیزاری ہے۔ تو یہ معانی عبادت کے اندر پیدا کروانے کے لیے خاص اس یہاں پر کے سیاق میں شیطان اور آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بہت بڑی تکریم عطا فرما دی ہے بنی آدم کو، ان کو ہم نے بحر و بر میں سوار کروایا ہے، اور ان کو طیبات سے بہت اعلیٰ درجے کے اندر نوازا ہے، اور اپنی بے شمار مخلوقات کے اوپر ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انسان کا فضیلت والی مخلوق ہونا، فضیلت، فضائل، اسے کہتے ہیں ورچوز، یہ بلندی، بلند خیالی، انسان کی بلند سیرتی، ایک کچھ ایسے مضامین ہیں کہ ہمارے جو تربیت سے متعلق کئی سارے علماء ہیں، انہوں نے خاص طور پر کہا کہ یہ جو ہے یہ 3 ملعون پیدا ہوئے ہیں انسانوں کی تاریخ میں۔ ایک کا نام ہے ڈارون، جس نے انسان کے وجود کو، وہ جو مینا تھا نا کہ خدا نے خاص اپنے ہاتھ سے ایک مخلوق بنائی، خاص خلقتہ بیدی، وہ مینا جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ تو کیڑے مکوڑے اور پھر بندر اور سور وغیرہ کی جو ہے نا وہ ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ دوسرا ملعون جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ہوا، تو اس کا نام تھا فرائڈ۔ اس نے کہا کہ یہ جو ڈنگر کو ہوتا ہے ہر مہینے میں، خاص طور پر جنسی مہینے میں، اس میں نہ ماں کا کوئی فرق ہوتا ہے، نہ بہن کا کوئی فرق ہوتا ہے، نہ بیٹی کا کوئی فرق ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف بایولوجی ہے، بایولوجی کا ایک عمل ہے کہ جو اس انسان کا کہ مرد اور عورت کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اس نے اس کو اس سے بڑے پاتال میں گرایا۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ جو ملعون پیدا ہوا تاریخ انسانی کے اندر، اس کا نام ڈورکائم تھا، کہ جس نے کہا کہ یہ جو اخلاق اور فضیلت نامی چیز ہوتی ہے نا، ورچوز، اونچائیاں اور بلندیاں نفس انسانی کی، یہ ایک مت ہے، یہ ایک خرافات ہے، یہ ایک بکواس اور بیہودہ چیز ہے۔ اور یہ جو ٹیبوز ہوتے ہیں نا، بار بار یہ لفظ اب آج بہت سنیں گے آپ، ٹیبو، کہ ٹیبو کیا ہوتا ہے، ہوئے کچھ ہو جائے گا، کہتے ہیں یہ فرسودہ بات ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، کر لو جو کرنا ہے، کیا ہوگا، ماں بہن بیٹی کچھ جو ہے وہ بدکاری، وہ کھول دو سارا، کچھ نہیں ہونا، مطلب کیا ہو جائے گا، ساری اولاد حرام کی ہو جائے گی، وہ جو یورپ کا ہے تو وہی ہو جائے گا۔ البتہ جو ٹیبو ہے نا کہ کچھ ہو جائے گا، تو اب یہ ہے کہ آپ ہم جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا حرمتیں، وہ کہتے ہیں ٹیبوز، بکواس ٹیبوز، تو وہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا مبحث ہے جو کہ قرآن مجید پڑھنے، اس وقت قرآن مجید پڑھنے والے بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جیسی کیسی بھی ہیں، ان کے اور ان کے ماننے والے سارے جو ہے نا ایک طرف کھڑے ہیں، اور یہ جو نیا کفر ہے وہ دندناتا ہوا ہے، ان کے مقابلے پر ایک ہے الگ ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہم نے انسان کو ایک فضیلت والی مخلوق بنایا ہے، اور فضائل
کی متلاشی ایک مخلوق ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ مبحث جو ہے وہ قرآن مجید کا بہت زیادہ ایلیبوریٹ ہونے کے قابل ہے۔ وہ قیامت کا ایک منظر کہ جس دن ہم ہر انسانوں کے ہر گروہ کو اور ہر انسان کو بلائیں گے قبروں سے، اور وہ اپنے ساتھ اپنا اعمال نامہ اٹھا کر آ رہا ہے، بِإِمَامِهِمْ، جس کی تفسیر کی گئی کہ اپنا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ سورۃ یاسین کے اندر بھی آتا ہے، ایک ایسی دستاویز جس کے اندر سارا کچھ لکھ رکھا گیا ہے۔ تو وہ جس کو اس کے دانے ہاتھ میں پکڑائی گئی ہوگی، اور تو وہ اس کو پڑھیں گے لطف لے لے کر، اور کوئی حق تو ان کا مارا نہیں جائے گا، البتہ وہ کہ جو یہاں اندھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ایک باقاعدہ نظر ہے حضرات جو قرآن مجید آپ کو دے رہا ہے، قرآن مجید سے آپ کو لینی پڑے گی یہ نظر۔ وہ کیا ہے کہ یہ حقیقتیں جس نے نہیں دیکھی ہیں وہ اندھا ہے، اور اس کو اندھا ہی آپ کو اسی انداز سے اس کو آپ نے لینا ہے۔ اب یہ نقطہ نظر کا فرق ہے ظالموں، یہ نقطہ نظر کا فرق نہیں ہے، یہ زمین آسمان سے بڑا حقیقتوں کا فرق ہے۔ ایک کو وہ شے نظر آ گئی جو آسمانی رسالتوں کے ذریعے سے دکھائی گئی، دوسرے کو وہ شے نظر نہیں آئی۔ یہ اندھے اور بینا کا فرق ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا تھا وہ آخرت میں اندھا ہے، وہ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور کہیں زیادہ گمراہ راستے کا۔ اور یہاں جو ہے وہ ایک اور بھی مبحث بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جاہلیت بسا اوقات انبیاء سے اور پھر انبیاء کے راہ پہ چلنے والے دائیوں سے اپنی کچھ فرمائشیں رکھتی ہے، اور کسی وقت کیونکہ یہ بہرحال انسان ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آخری درجے کے حریص ہوتے ہیں، تو کسی وقت جو ہے وہ اپنے اس حق کو ان کو سمجھانے کے دوران جو ہے بسا اوقات خود یہ ایک ذہنی عمل سے گزرتے ہیں جس پہ نہایت پختہ کرنا کہ آسمان سے اتری ہوئی شے سے تم نے نہیں ہلنا۔ وہ مانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو جائیں جہاں جانا ہے، ایک ذرہ تم نے اپنی اس سے نہیں ہلنا ہے۔ تو وہ مبحث قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر بیان ہوا ہے، ہم نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ یہاں پر پھر آگے ہے وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو شے ہم نے تجھ پر وحی کی ہے یہ اس سے تجھ کو فتنے میں ڈال دینے قریب تھا کہ ڈال دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے نا کہ یہ اسے آج کل ایک لفظ چل رہا ہے جی، کمپرومائز، مفاہمت، تحریکیں مفاہمت کیجیے، مفاہمت کرو، بیچ کی راہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ ایک بہت بڑا سبحان اللہ کہا کہ قریب تھا اے نبی کہ تجھ کو فتنے میں ڈال دیں اس شے سے جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو وہ بات کر دے ہم پر جو ہم نے تجھ پر نازل ہی نہیں کی ہے۔ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر تو ان کا بڑا ہی چہتا ہوتا۔ اس وقت کیا ہے، ایسے بدبخت ملحد یہ ہاتھ رکھ کر ہم کہتے ہیں تمہارا وہ مولوی بڑا اچھا ہے ملحد، اور ہمیں یعنی کیا مطلب ہے، یعنی مولویوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ہم سے شاباش لینا چاہو تو اس جیسا ہو جاؤ۔ اچھا، یہ تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، بس تم جو ہے نا تھوڑا سا ذرا تبدیلی پیدا کرو اپنے اندر، تھوڑا سا جو ہے ہماری فرمائشوں کے مطابق، اسلام جو ان کی فرمائش کے مطابق۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مبحث ہے قرآن مجید نے بہت زبردست انداز میں بیان کیا، اور ان میں سے ایک یہ بہت اہم مقام ہے سورۃ الاسراء کا، کیونکہ یہ ساری کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قوم کے ساتھ سرے لگنے والی ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب یہ تجھ کو اپنا خلیل بنا، خلیل بنا کسی کہتے ہیں جگری دوست، پھر تو ان کے دلوں میں بستا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر کہیں ہم نے تم کو اے نبی مضبوط نہ کیا ہوتا، پختہ نہ کیا ہوتا، جما نہ دیا ہوتا ان اصولوں کے اوپر، اس اپنے صحیح مطالبات کے اوپر جو تم نے کرنے ہیں، یعنی خدا کے مطالبے ہوں گے تم سے اور وہی رہیں گے آخر تک، قبول کرنا ہے تو جنت، نہیں قبول کرنا ہے تو دوزخ۔ یہ نہیں ہے کہ تم خدا سے مطالبے کرنے شروع کر دو اور خدا تمہارے ان مطالبوں کو استغفر اللہ کسی بھی معنی میں لائق اعتنا جانے۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، اگر ہم نے نبی تجھ کو مضبوط نہ کیا ہوتا، پختہ نہ کیا ہوتا، تو قریب تھا کہ تو ان کی طرف کو کچھ جھکاؤ کر لیتا۔
اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف، سبحان اللہ، یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، صاحب مقام محمود، اس کا اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے یہ قرآن مجید میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ ظالم جو ہیں یہ تیرا مول لگانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے ہاں تجھے کوئی حیثیت دینے کے لیے اپنی شرطیں بتا رہے ہیں، تجھے اللہ نے مقام محمود دینا ہے، پورے جہان کی سرداری انشاءاللہ دینی ہے، آخرت میں جو تجھے اعزازات ملنے والے ہیں وہ کیا کسی کو ملنے، انبیاء کو نہیں ملنے والے، تو اس وجہ سے یہ نبی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ ایسا کہیں ہو جاتا، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تب ہم اس دنیا کا بھی دگنا جو ہے وہ پاداش سزا تجھ کو چکھاتے، استغفر اللہ، اور آخرت کی بھی، وضعف الممات، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر جو ساری نصرت تو تجھے اللہ کی حاصل ہے، تو پھر ہمارے سامنے تجھے کون سا کوئی جو ہے وہ نصرت کرنے والا کہاں ملتا۔ یہ قریب تھے کہ یہ تجھ کو جو ہے وہ زمین سے نکال دیں، اگر یہ نکال دیں اے نبی، ابھی یہ سورۃ الاسراء ہے، ابھی یہ نکلے نہیں ہیں، لا یلبثون خلافک الا قلیلا، ان کا کیا خیال ہے، یہ کوئی عام تو انسان تو ہے نہیں، یہ تو جہانوں کے پروردگار، مالک، بادشاہ، فرما روا کا بھیجا ہوا ایک رسول ہے، اور اس کی طرف سے یہ ان کو پوچھ رہے ہیں، تو اگر یہ اس کو اپنے بستی سے نکال دیں تو پھر اس کے بعد یہ خود بھی رہ نہ پاتے ہیں مگر بہت کم، یعنی پھر عذاب ہی آتا ہے، یعنی جب خدا اپنے نبی کو نکال لیتا ہے اس کے بعد تو پھر عذاب آتا ہے ان پر، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہی ہماری ریت چلی آئی ہے ان تمام رسالتوں سے متعلق جو تجھ سے پہلے آئی ہیں، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور ہماری اس ریت کو تو کوئی تبدیلی اور کوئی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوئی صورت تجھے نظر نہیں آئے گی۔ تو اے نبی، ان کی ان ساری باتوں اور ان کے ان ساری پیشکشوں کو بالکل جو ہے وہ نہ دیکھتے ہوئے تو لو لگا اپنے رب کے ساتھ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ زوال وقت سے لے کر، زوال آفتاب سے لے کر شام رات کے اندھیرے تک یہ نماز قائم کر، اور پھر خصوصی طور پر فجر کا قرآن، اور دیکھنا کہ فجر کا قرآن تو خاص طور پر مشہود ہے، مشہود کسے کہتے ہیں، جہاں پر حاضر ہوا جائے، یعنی فرشتوں کی خاص حاضری ہوتی ہے فجر کے قرآن میں، اور رات کے وقت تہجد پڑھا کر جو کہ تیرے لیے ایک اضافی عبادت ہے، نافلہ اضافی کو کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت قریب ہے کہ اے نبی تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر فائز کرتے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ مکی زندگی کا اختتام ہے، ایک نئی زندگی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر اس پورے جہان کے اوپر ایک نئی زندگی کا عنقریب آغاز ہوا چاہتا ہے، مدنی جو دور ہے اس کے، تو اس کے لیے اے نبی تو اب دعائیں کرنی شروع کر دے، وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، جہاں تو مجھ کو داخل کرے تو وہ سچائی کا داخلہ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکالے تو وہ سچائی کا نکلنا ہو، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور خدایا میرے لیے ایک سلطان کر دے، میرے لیے ایک قوت کر دے۔ اب یہ سلطان جو ہے مانگنا اس دین کے لیے، سلطان کا مطلب قوت، سلطان کا مطلب اتھارٹی، اور نصیر جو کہ نصرت کے لیے کھڑا ہو اس دین کے لیے، ایک بہت بڑی شے ہے جو آج کے اس جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا جو دماغ ایک دیندار کا بنا دیا گیا ہے، جو نماز روزے کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ دین، یہ شریعت، یہ تہذیب، اس کو ایک سلطان نصیر چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنا باقاعدہ یہاں پر سکھایا ہے۔ اور اس موقع پر کیونکہ اب یہ نیا دور، نیا سورج چڑھنے جا رہا ہے انشاءاللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اب اگلا قدم اٹھنے والا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو اب اعلان فرما دے کہ آ گیا حق انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور باطل بھاگ گیا، روپوش ہو گیا،
اور باطل تو ہے ہی سمٹ جانے، بھاگ جانے، روپوش ہو جانے کے لیے۔ اور یہ سارا جو فرق ڈالے گا اور یہ ساری کہانی میں جو رنگ ڈالنے والی شے ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ ہم اس کو نازل فرماتے ہیں وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سراسر شفا ہے، سراسر رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید ایک ہی مقام پر عجیب انداز میں وہ ایک شے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کنٹراسٹ، وہ کمال بیان ہوا ہے۔ شفاء و رحمت للمؤمنین، مومنوں کے تو دلوں کی ٹھنڈک ہے، مومنوں کے تو دل کی شفا ہے، ان کو تو ایسی یہاں سے راحت ملتی ہے، کوئی راحت ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر جو قرآن مجید سے ان کو ملتی ہے۔ لیکن بیک وہ جو کنٹراسٹ ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن مجید ظالموں کو البتہ خسارہ اور گھاٹا ہی دے گا۔ اچھا، ان کو روسیاہی ملتی ہے یہاں سے، ان کو ضلالت ملتی ہے اور ان کی قسمت پھوٹتی ہے۔ آپ خود تصور کر لیں، یعنی جتنے لوگ قرآن مجید کے اترنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے، اللہ بچائے، قرآن مجید کے اترنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے، ان کے تو حق میں بہت اعلیٰ تھا نا کہ قرآن مجید نہ اترا ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید سے ان کو روسیاہی ملی، قرآن مجید سے ملی، اگر نہ ہوتا، وہ پیچھے ذکر ہے قرآن وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، عذاب تو ہم دیتے نہیں اس وقت تک جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو رسول کا بھیجنا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے مان لیا اس کا تو کمال ہو گیا، اور جس نے نہ مانا اس کو تو جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے قرآن کے آنے سے، اس کا تو اس کی اپنی بدبختی کی وجہ سے، استغفر اللہ، کہ اس کا قصوروار کوئی اور۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو یہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے اور بالکل اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے حق سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور پھر جب اس کو کوئی بری قسمت آتی ہے تو بالکل پھر دل چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا اور ہر سب کچھ قرآن مجید جو ہے وہ کھولتا اور بیان کرتا ہے ان کے لیے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب ہم اس پر مزید جو ہے وہ نہیں کر رہے، ٹائم کے کم ہونے کے باعث، اور پھر ان کے مطالبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمائشیں، وہی نشانیاں، معجزات، ان کے خیال ہے صبح و شام تماشے ہونے چاہیے، تب یہ ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کوئی شے ہے۔ تو ان کا کہنا کہ زمین سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے چشمے جاری کر دے اور باغات اور نخلستان مکے کے اندر کر کے ہم کو دکھا دے ہر طرف، اور نہریں اور ندیاں جو ہیں وہ لا کر مکے کے اندر ہم کو دکھا دے، یا آسمان کو گرا دے، یا پھر فرشتوں کو جو ہے نا وہ قطار اندر قطار لا کر کھڑا کر دے ہمارے آگے، اور یا پھر یہ ہے کہ تیرے لیے کوئی ایسا زبردست محل یکسر جو ہے نا وہ اتر کر آ جائے اور ہم دیکھ لیں، یا ہم تجھ کو دیکھیں کہ روز تو جو ہے نا آسمان میں چڑھتا ہے اور ہم دیکھیں تماشا دیکھیں گے، وہ دیکھو اوپر جا رہا ہے، تو اور چڑھے بھی تو ہم تب تک نہ مانیں جب تک کہ جو ہے نا وہ کو تختیوں میں لکھا ہوا تو پوری کتاب لا کر ہمارے سامنے ہم کو آسمان سے لاتا ہوا نظر نہ آئے۔ قل سبحان ربی، کا پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں۔ البتہ یہ ہم کو تم کو بتا دیں، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یہ اس سے پہلے لوگوں نے اگر نہیں مانا نا تو اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ ہدایت جب ان کے پاس ہے، قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، اچھا یہ ایک بشر رسول اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہوتا، فرشتہ ہوتا، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر کہیں زمین میں ہر طرف ملائکہ ہی بستے ہوتے آرام سے تو ہم آسمان سے فرشتہ جو ہے وہ رسول بھیجتے۔ تو البتہ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان خدا کی گواہی بہت ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے خدا کی گواہی؟ وہ یہ ہے کہ چند برسوں کے اندر حالات یوں پلٹا کھائیں گے کہ خدا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہونا ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فریرے جاہلیت کو ختم کر کے بر اعظموں پر لہراتے ہوئے پورا خدا کا خود گواہ ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی توفیق اور اپنی مدد کے ساتھ۔
تو ابھی ہم یہیں پر وہ کرتے ہیں. ہمارے پاس تھوڑا وقت ہوتا تو ہم سورۃ الکہف پہ بھی کچھ کرتے، لیکن وقت کم ہونے کے باعث ہم اس کو آج کے لیے اسی پر اکتفا کریں گے. قولوا قولی ھذا.